تو میرا یہ ماننا ہے ایسا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو یاد کرو، ہر آدمی کو اپنے گناہ پتا ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈو، اللہ شروع ہو جاتے دماغ میں، ان سب کی گناہ کی معافی مانگو. یہ تو ہو گیا معافی مانگنا کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، جو ہم نے معافی کی بات کی. اب اس کے بعد یہاں میری ذہن میں رکھنا بات کہ آپ نے، میں نے آج کھڑے ہو کے توبہ کی آج رات کے اندر، اور پھر نہ کرنے کی اپنے آپ سے پرومس بھی کیا. اور اس کی بھی پھر ایک اور طریقہ یہ ہے، جب اللہ سے دعا مانگے تو آپ کہیں گے کہ اللہ میں، میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان سے بچوں، تو میری مدد فرما، تو میں ان سے بچوں گا. تو یہ تمہارا پورا توبہ کا کرائٹیریا ہو گیا کس کے ساتھ؟ اس رات کے اندر. بیسٹ ٹائم ہے اس کا صبح فجر سے پہلے، مطلب سحر کے وقت. آپ رفیع آج کے دنوں میں رکھ لو 2-2:30 بجے کا 3 بجے ٹائم شروع ہوتا ہے، تو فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہے. اگر آپ رفیع لکھ لو کہ فجر سے پہلے تک آپ اس کو کنکلوڈ کرو، اس پہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اور اگر ان کیس نہیں ہے، ورسٹ کیس نہیں ہے، تو پھر آپ عشاء کے بعد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اس وقت بھی کر سکتے ہو. لیکن پریورٹی صبح فجر کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آسمان سے نیچے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو مانگتا ہوں. لیکن اتفاق دیکھو، اگر آج ہمارے گھر میں ہمیں پتہ چلے نا کوئی پریزیڈنٹ آ رہا ہے، کوئی باس آ رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، مثال تو ہماری کنٹری کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے ہمارے گھر میں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فوراً گھر کو ریڈی کرنا ہے، اس کے آنے سے پہلے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فلاں بندہ آ رہا ہے، ریڈی ہو جاؤ، پھول پھینکو، وٹ ایور جو ہمارا پروسیجر ہو. یا اللہ کائنات کا مالک آ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں، مانگو، وہ کیا مانگنا ہے. تو ہم بجائے اس کے اس کے استقبال میں کھڑے ہو، ہم سو رہے ہوتے ہیں، which is very wrong. یہی اس تہجد کا مقصد ہے کہ یو اسٹینڈ لائک دس. یار اب اللہ کے آنے کا ٹائم ہے، کب میں کھڑا ہو جاؤں. پھر آپ اپنے جو غلطی ہوتا ہے کو سوچتے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ معافی مانگتے ہو. امید ہے ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اس پکچر کو جلدی سے ایڈ کر لو کہ اس کا طریقہ کیا ہے. اب اس کا طریقہ مطلب اب عام طور پہ جب میں نے بھی شروع کیا تھا تو مجھے بھی لگتا تھا 2 نفل پڑھ لیں ہو جاتا ہے. تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ یہ ہے اصل میں جو ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ اصل میں وطر وہی نماز ہے جو تہجد کی نماز ہے. اصل میں طاق میں پڑھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو ثابت ہے سنت طریقہ جو ہے وہ ہے اصل میں ٹوٹل 11 رکھتے. 8 آپ اضافی نفل پڑھتے تھے. اس کے ساتھ بتا یہ ہمیشہ سے آپ نے ادھر ہی پڑھے 8 + 3 تو 11 بنتی ہے. عشاء کے علاوہ، عشاء کی جو فرض ہے بولا، عشاء کے 4 فرض 2 سنتے پڑھ لیں، آپ والا کر لیں، پھر اس کو چھوڑ دیں اگر آپ واقعی اللہ کے استقبال میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں. اور پھر صبح اٹھ کے یہ 11 رکھتے پڑھ لیں. کوئی نہیں پڑھ سکتا، میں ورسٹ کیس کہہ رہا ہوں آپ، کیونکہ 11 رکھتے سے دیکھ کے ہو سکتا ہے بندہ بولے ویسے تو بیسٹ ہے، دیکھا جو آپ سے سنت کی سنت ہے اسی کو پکڑیں. فرض کریں نہیں ہو سکتا تو اس کو کم بھی کر لیں. طاق رکھتے آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں، جس میں کم سے کم 3 ہے. ایون کہ مولانا صاحب نے سنا تو انہوں نے کہا تھا ایک بھی پڑھ لو تو ٹھیک ہے، لیکن آف کورس ایک تو آپ پڑھو گے نہیں، تو کم سے کم کہہ رہا ہوں، وہ میرا ریکمنڈیشن نہیں ہے. کم سے کم 3 ورنہ 11 آئیڈیل ہے. تھوڑی تھوڑی بھلے پڑھ لیں، لیکن اس میں پڑھنا کیا ہے؟ آمین کے بعد آپ نے قرآن سننا ہے. آپ کے گھروں میں اگر آپ پڑھتے ہیں بہترین، اس کا انتظام بھی گھروں میں ہونا چاہیے. آپ اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑیں، اگر آپ کو عربی اردو ٹرانسلیشن جو آتی ہے اس میں وہ سمجھیں اللہ کے آرڈر کیا ہے. اگر آپ وہ نہیں پڑھ سکتے، فار ایگزامپل آپ کو قرآن، آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، آپ اپنے فون میں پلے کر لیں، جیسے امام صاحب پڑھے ہوتے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور سنیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور اپنی زبان میں سنیں. یہ بھی بتاؤ تاکہ آپ کو پتہ چلے اللہ نے کیا کہا. اور پھر یہ سارا ہونے کے بعد، یہ سننے کے بعد، یہ سن کے خوش نہیں ہو جانا بھی ہو گیا. وہ جو سنا ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے اوپر، کہ ہم نے پہلے